پلیز اس سے غلطی ہوئی اس کو مت مارو۔ اب تم مجھے نصیحتیں نہ کرو، اب اس جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں، میں کروں گا جو چاہوں۔ اب میرے پاس بالو اور ٹائیگر جائے گا اور ہم اس کو قتل کر کے ہی آئیں گے۔ اس کے بعد ٹائیگر اور بالو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جادوئی مور اور اس کے بچے۔ یہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک جنگل میں بہت خوبصورت مور رہتا تھا، اس کے 2 ننھے منھے بچے بھی تھے۔ وہ مور جب بھی کہیں جاتا تھا تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک لالچی اور شکاری لومڑی رہتی تھی جو بہت چالاک تھی۔ وہ اکثر چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرتی تھی اور اسے مار دیتی تھی۔ اسی جنگل میں شکار کرنا منع تھا، لیکن وہ لومڑی پھر بھی شکار کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اپنے آپ سے کہتی ہے، ارے آج تو مجھے کوئی بھی شکار نہیں ملا، میں تو بہت بھوکی ہوں، اب کیا کروں گا؟ چھوٹی موٹی سی شکار بھی مل جائے تو گزارا ہو جائے گا۔ اچھا شکار کرنا ہے، چلو میری شکار کرو، میں تمہارے سامنے ہوں۔ نہیں بادشاہ سلامت، وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ تم میرے پیچھے ہو، اس لیے تم سے مذاق۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں چلتا ہوں، لیکن اگر شکار کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ کھا لوں گا۔ نہیں نہیں بادشاہ سلامت، آپ نے تو شکار کرنا بند کیا ہے، تو میں آپ کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر میرے پاس پاور آ جائے نا تو تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا بھی شکار کروں گا۔ بڑا بنتا ہے جانوروں کا ہمدرد۔ لومڑی اپنے ساتھی ہی باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی جنگل میں کچھ انسان ڈیوٹی کر رہے تھے، اس میں ایک خان تھا، دوسرا سلطان اور تیسرا گجر تھا۔ اس تینوں کا کام یہ تھا کہ جو بھی لکڑیاں کاٹتا تھا اس جنگل میں تو وہ اس پر پرچہ کاٹ دیتا تھا اور اسے روکتا تھا۔ ہر سلطان، میرے بھائی کتنے دن ہوئے ہیں کوئی نہیں آیا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے تاکہ ہم اس سے پرچہ وصول کریں اور اس کو جرمانہ کریں۔ ارے یہ تم دونوں کیا فضول بک رہے ہو؟ تمہیں تو جرمانے کی فکر ہے۔ کیا تم یہاں پر جرمانے وصول کرنے کے لیے آئے ہو کیا؟ تمہاری ڈیوٹی ہے لوگوں کو روکنا کہ وہ درخت نہ کاٹے۔ اسی طرح خان ہمیشہ اس کو یہ نصیحتیں کرتا تھا۔ اسی طرف وہ مور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا، اچانک اس کے پاس وہ لومڑی آ جاتی ہے۔ ارے اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئی، اب میں تم کو کھاؤں گا، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ مور بھاگنے لگتا ہے اور لومڑی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی۔ وہ مور بھاگتے بھاگتے خان کے خیمے کی طرف جاتی ہے اور وہ لومڑی وہاں پر ایک ڈرم میں گھس جاتی ہے۔ جب وہ اس ڈرم سے نکلتی ہے تو اس کا رنگ پورا بدل جاتا ہے اور وہ کوئی اور جانور لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں کہ یہ کون سا جانور آ گیا ہے۔ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور پورے جنگل والے کو جمع کرتی ہے، اسے کہتی ہے، ارے جنگل کے جانوروں، اب سے میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جو کہو گے وہ ہم کریں گے، لیکن کسی کا بھی شکار نہیں کریں گے، یہاں پر منع ہے شکار کرنا۔ یہاں پر ایک مور ہے، اس نے میری بہت بے عزتی کی ہے، صرف اس کا شکار میں کروں گی۔ خیر اس سے غلطی ہو گئی ہے، تم اس کو معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں کریں گی۔ چپ ہو جاؤ، اب اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں، میرے ساتھ ایک ٹائیگر اور ایک بالو جائے تاکہ میں اس کا شکار کروں۔ اس کے بعد اس سے ایک ٹائیگر اور ایک بالو جاتا ہے۔ وہ مور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر کھڑی تھی اور یہ تینوں وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے، میں اب آپ کو کھاؤں گا۔ ارے لومڑی، میں نے اب کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے کیوں کھانا چاہتی ہو؟ نہیں نہیں، میں لومڑی نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں تم غلط بول رہے ہو، یہ ہمارا نیا بادشاہ ہے، یہ کوئی لومڑی مومڑی نہیں ہے۔ نہیں یہ لومڑی ہی ہے، میں ٹھیک بول رہی ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہ ہے تو اس کو کہو کہ اس پانی کے ڈرمی میں چھلانگ لگا دے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ ہاں یہ مورنی ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ایسا کرو، یہاں پر چھلانگ لگاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم لومڑی ہو یا نہیں۔ ہاں شاباش، چھلانگ لگاؤ اس پانی میں، پھر پتہ چلے گا۔
آخرکار وہ وہاں پر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلتی ہے تو اس سے سارا رنگ اتر گیا تھا اور وہ لومڑی ہی لگ رہی تھی۔ اب بتاؤ، میں نے تو چھلانگ لگایا، کیا میں لومڑی ہوں؟ نہیں نہیں، تم تو لومڑی نہیں ہو، تم تو شیر بن چکی ہو۔ اب تمہاری خیر نہیں چالاک لومڑی، تم نے ہم سب کو بیوقوف بنایا۔ اس کے بعد وہ ٹائیگر اس لومڑی پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور اسے وہی قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ مور اس شکاری لومڑی سے بچ جاتی ہے۔